نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 20 آیت نمبر 158 اور 59۔ قل یا ایہا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، پورے عالم انسانیت کی طرف، اس رب کے طرف سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے بادشاہت میں ہے، جس کے بادشاہت آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور ان کے سب کلاموں پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جو رائے حق بتلاتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کی موافق انصاف کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 158 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ایک اہم پہلو کا بیان ہے، اور وہ اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور بعثت دنیا عالم کے تمام جنات اور انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کسی مخصوص قوم، مخصوص خطہ ارض یا مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا عالم کی تمام اقوام، تمام خطوں، تمام انسانوں، تمام جنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اور پھر پورے عالم کے لیے ہے۔
وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے جدید نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور اس لیے آخری زمانہ میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت برقرار رکھنے کے باوجود شریعت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے. اور اسی مضمون پر اس طرح کے مضامین قرآن کریم کے بہت سارے آیاتوں میں مذکور ہے، اور بہت سارے آیات اس پر شاہد ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے عالم انسانیت کے لیے ہے، سارے دنیا کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والوں انسانوں اور جنات کے لیے ہے. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم ومن بلغ، یعنی یہ قرآن مجھ پر بذریعہ وحی بھیجا گیا تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن کو میرے بعد یہ قرآن کریم پہنچے. اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم اور دائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا انسداد کرے گی. انسداد فتنوں کے حوالے سے وہ جماعت استقامت کے ساتھ قائم رہے گی، کتاب و سنت کی تعبیر اور تفسیر کے غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں گے، اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گی. اس جماعت کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ جماعت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض رسالت ادا کرنے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے، اس کے نائبین ہیں، ان کے ورثاء ہیں. اور ان کے ورثاء کون ہیں؟ علماء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہے. اور پھر تمام علماء میں جو علماء کی جماعت ہے، جو جمہور علماء کی جماعت ہے، جس میں لاکھوں اہل علم ہے، محدثین، مفسرین، صوفیاء، وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. دیگر جماعتیں بھی حق پر ہے، اس کو میرا حق نہیں. لیکن جو ہمارے اکابرین کی جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، تبلیغی جماعت ہے اور وفاق المدارس ہے. اس مقام پر میں گزارش کروں گا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنی کونوا مع الصادقین کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم ہی نہ ہوتا. صادقین کسی بھی زمانے میں ہوں گے، تب ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کونوا مع الصادقین. اور اسی سے امام فخر الدین رازی نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا بھی ثابت کیا
کیونکہ صادقین کی جماعت ہر دور میں موجود ہوگی، پھر صادقین کی جماعت کی موجودگی میں وہ جماعت کو ہوتے ہوئے کسی غلط بات پر، کسی گمراہی پر سب کا اجماع اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد بسند قوی روایت نقل کی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام کو خوف لاحق ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج رات مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی رسول، کسی نبی کو نہیں ملی تھی۔ نمبر 1 کہ میری رسالت، نبوت ساری دنیا کے لیے عام کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان کے دعوت صرف اپنے قوم یا مخصوص علاقہ کے لیے خاص تھی۔ نمبر 2 دشمن کے مقابلے میں مجھے ایسا رعب عطا کیا گیا کہ وہ مجھ سے 1 مہینہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب ان پر چھایا رہے گا۔ اور نمبر 3 احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی۔ اس سے پہلے امتوں کے لیے غنیمت کے مال حلال نہیں تھے، آگ اوپر سے آتی تھی اور وہ جلا جاتی تھی، صدقات بھی جائز نہیں تھی۔ نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری نماز زمین کے کسی بھی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ گزشتہ امتوں کی نمازیں صرف عبادت گاہ تک محدود تھی، اور پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کو بھی جائز قرار دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نمبر 5 جو ایک بے مثال اور بے نظیر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو ان کو قبولیت ایسی عطا فرمائی تھی اور ان کو ایسی قبولیت الہی حاصل تھی کہ ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنے خاص مقاصد کے لیے خاص دعا کی ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں کوئی نہ کوئی دعا مانگی ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں خاص مقاصد کے لیے کوئی دعا مانگی ہے اور دعا بھی قبول ہوئی ہے اور مقاصد بھی حاصل کی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کر لیجئے تو فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا، اور میری دعا جو ہے وہ قیامت کے دن کام آئے گی، اور جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے اس کی شہادت دی وہ ان کے کام آئے گی اور ان کو شفاعت نصیب ہوگی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض میں اصل الاصول کی طرف اشارہ ہے۔ اصل الاصول دعوت توحید ہے کہ مجھے اس بادشاہ نے بھیجا ہے جس کے قبضے قدرت میں آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس بادشاہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ وہ زندہ بھی کر دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے،
اسی پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کے لیے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے اور حد درجہ ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے کلمات پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اور اتباع کا مزید حکم دیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ محض زبانی کلامی نہیں، بلکہ شریعت کی اتباع کے بغیر آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اتباع کے بغیر اصل چیز اتباع ہے، اطاعت ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، قرآن کی اتباع کریں۔ اور آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ وَمِن قَوْمِهِ أُمَّةٌ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی رائے حق پر ہے، حق کے اتباع بھی کرتے ہیں، اور اپنے درمیان جو فیصلے کرتے ہیں وہ حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس حق پرست جماعت کا ذکر بار بار مذکور ہے، اور ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، یعنی اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہے جو حق پر قائم ہے، اللہ کے آیتوں کو رات بھر تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اب اس جماعت سے کون مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے وہ جماعت مراد ہے جو جماعت بنی اسرائیل کے گمراہیوں سے، بدعمالیوں سے تنگ آ کر الگ ہو گئی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1.5 سال مسافت پر مشرق بعید کی زمین پر پہنچا دیا ہے، جہاں وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شب معراج کے موقع پر جبریل امین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے، تو انہوں نے گھروں کے سامنے قبر بنائی تھی، قبور بنائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے مکانات اور اپنے گھروں کے سامنے اپنے لیے قبریں کیوں بنائی ہے، قبریں کیوں بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وقت موت مستحضر ہوتا ہے۔ اور جب معراج سے واپسی ہوئی تو کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے احتمالات ہیں، یعنی اہل کتاب وہ جنہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، شریعت مطہرہ اور دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی کے بعد میں ایمان لایا۔ بھی یہودیت تو ایک قوم ہے، قومیت ہے، اور قومیت کوئی نظریہ نہیں ہے، قومیت ایک جذبات ہے، اور دین اسلام تو عقائد و نظریات کے مجموعہ کا نام ہے۔ قومیت تو ایک تعصب ہے، جس طرح لسانیت ہے، فرقواریت ہے، قومیت تو تعصبات میں سے ہے۔ بہرحال آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی، خواہ وہ لوگ ہو جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف اسلام ہوئے، یا وہ بنی اسرائیل ہو
کا وہ بارواں قبیلہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی کسی خاص حصے میں رکھ دیا ہے، جہاں دوسرے ہمارے جیسے لوگوں کی رسائی، دوسرے لوگوں کی رسائی مشکل ہے، ناممکن ہے. تو جو بھی قبیلہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہے، کوئی جماعت ایسی ہے. واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ.